السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم و مکرم ناظرین، آج میں جو موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے پر عذاب اور وعید۔ حدیث میں کیا ہے وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا۔ ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر ایک بہت بڑا احسان اور کرم ہے، ایک بہت قیمتی تحفہ ہے۔ ہمیں اس سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو اور شریر جناتوں کو بند کر دیا تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اس میں نیکی کمائیں، لیکن اس کے باوجود جو لوگ شریعت سے دور ہیں، جو لوگ باقی 11 مہینوں میں عبادات اور واجبات کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، ان کی عادت یہ ہوتی ہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان، رمضان کے مہینے میں اگرچہ شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ لوگ فرائض کو انجام دینے میں کوتاہی کرتے ہیں، روزہ چھوڑتے ہیں، نماز چھوڑتے ہیں۔ تو جو لوگ روزہ نہیں رکھتے رمضان کے مہینے میں، ان کے سلسلے میں کیا وعید ہے میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا ایک، اور یہ حدیث بہت تفصیلی حدیث ہے، بہت لمبی حدیث ہے۔ میں صرف آپ کو وہ ٹکڑا بتاؤں گا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے داروں کے بارے میں وعید بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثم انطلق بی، پھر مجھے لے جایا گیا۔ دو شخص آئے اللہ کے نبی کے پاس اور اللہ کے نبی کو لے کے چلے، تو ایک پہاڑ تک پہنچے، بہت ہی اونچا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نہیں چڑھ سکتا، تو پھر وہ لوگ کہہ رہے آپ کے لیے آسانی کر دی جائے گی، چلیے۔ وہ لوگ آگے لے گئے اوپر تک۔ تو اسی روایت میں آگے ہے کہ ثم انطلق بی، اس کے بعد مجھے پھر لے جایا گیا۔ فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں ایک ایسے لوگوں کے پاس، ایسی قوم کے پاس موجود ہوں، میرا گزر ایسے قوم کے ساتھ ہوا جو معلقین بعراقیبہم، جن کو ایڑیوں کے بل الٹا لٹکایا گیا، مشققۃ اشداقہم، ان کے جبڑے پھٹے ہوئے تھے، چیرے ہوئے تھے، تسیل اشداقہم دمن، ان کے جبڑوں سے خون ٹپک رہا تھا، خون بہہ رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ماجرا دیکھ کر اللہ کے نبی نے سوال کیا، من ہؤلاء، یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا، خبر دیا گیا، ہؤلاء الذین یفطرون قبل تحلۃ صومہم، یہ تمام کے تمام وہ لوگ ہیں جو رمضان کے مہینے میں اپنے روزہ مکمل کرنے سے پہلے ہی کھایا کرتے تھے، پیا کرتے تھے۔ تو کوئی شخص اگر روزہ رکھ کر روزہ توڑتا ہے وہ بھی اس وعید میں داخل ہے، اور جو لوگ روزہ رکھ کر روزہ توڑنے کی تو دور کی بات ہے، وہ روزہ سرے سے ہی نہیں رکھتے، تو ان کے لیے پھر اور کتنی سخت وعید ہوگی۔ آپ ذرا غور کیجئے ناظرین، کسی اور فرض کو چھوڑنے پر کیا اتنی سخت عذاب ہے کہ اس کو ایڑیوں کے بل الٹا لٹکایا جا رہا ہو اور اس کے جبڑے پھٹے ہوئے ہوں اور پھر جبڑوں سے خون ٹپک رہا ہو، الٹا لٹکا کر عذاب دیا جائے؟ تو کتنا سنگین گناہ ہے یہ روزہ چھوڑنا، روزہ نہ رکھنا۔ یہ تو اس سے ہمیں بچنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں پھر جس میں جبریل علیہ السلام بد دعا کر رہے اور اللہ کے نبی نے آمین آمین کہا، اس میں کیا بتلایا گیا کہ جس شخص کو رمضان کا مہینہ مل جائے اور رمضان کے مہینہ مکمل ہونے سے پہلے اگر وہ شخص اپنی مغفرت نہیں کرواتا ہے تو اس کے ناک خاک آلود ہو،
وہ ہلاک ہو، برباد ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے سراپا، اللہ کے نبی اس بد دعا پر آمین کہہ رہے۔ کیوں آمین کہہ رہے؟ کہ یہ اتنا گھٹیا شخص ہے کہ رمضان کا مہینہ جس میں شیطان کو بھی بند کر دیا گیا تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، نیک اعمال نہ کر کے یہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کے فرض کردہ احکامات کو اور دوسرے واجبات کو یہ پامال کر رہا ہے۔ تو اس شخص کے لیے اتنا زبردست اور اتنا سخت عذاب اسی لیے ہے کہ اس کو الٹا لٹکا کر سزا دیے جا رہا ہے۔ اور ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جبریل علیہ السلام کے بد دعا پر آمین کہا ہے۔ اللہ کے نبی کی آمین اور ویسے جبریل علیہ السلام جو معصوم فرشتے ہیں، معصوم فرشتے کی طرف سے بد دعا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر آمین، تو بتائیے کہ اس شخص کے لیے کتنی بڑی تباہی اور کتنی بڑی ہلاکت اور بربادی ہے۔ تو ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس مہینے کا زیادہ سے زیادہ اکرام کریں، احترام کریں، اور شروع سے لے کر آخر تک تمام روزے رکھنے کی کوشش کریں۔ کوئی بھی روزہ غفلت میں اور کاہلی میں نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور سنت پر مکمل طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، یہ حدیث علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے، اور یہ حدیث 2393 پر صحیح الترغیب والترہیب میں موجود ہے۔